رسول خدا رہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے انک میت وہم میتون، اے پیغمبر آپ کا بھی انتقال ہوگا. جو آپ کے مرنے پر خوشیاں منانا چاہتے ہیں یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے. انتقال تو ہے تو موت آئی نہیں ہے. موت آتی سب کو ہے مگر مرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے جب کوئی بڑا آدمی مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بازار بند، شہر میں ہو، ملک میں ہو. مگر ایک مرنے والا ایسا بھی تھا جب وہ مرا تو دنیا میں نہیں عرش آدم پر چھوڑ دیا. یہ کون شخصیت ہے؟ ایک صحابی ہے اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. ان کا نام ہے نانی اتنے گرامی سعد بن معاذ. جناب سعد بن معاذ جب ان کا انتقال ہوا تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اعتزله العرش، اعتزله العرش. ان کے انتقال پر اللہ کا عرش تھرتھرانے لگا، اللہ کا عرش کپکپانے لگا. بعض محدثین کہتے ہیں عرش آدم وجہ سے ڈھونگنے لگا. اللہ اکبر، کتنے بڑے آدمی تھے وہ سعد بن معاذ. پھر سعد بن معاذ کا جب انتقال ہوا تو جنازے کی نماز ہوئی. جنازے کی نماز ہوتی ہے نا، جنازے کی نماز کون پڑھا رہا ہے بتایا؟ مولانا ساجد کا، مولانا ضیاء الحق کا، مولانا عبد الناصر کا، بڑے پیر کا، جنید بغدادی، باعزید بستانی، شیخ عبد القادر جیلانی، نظام الدین اولیاء. کسی بزرگ سے پڑھا جی نہیں. نبیوں کے امام ساقی کوثر شافع حیدر مدنی آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ کا سنت تب پڑھائے. انتقال صبح ہوا اور شام کو نماز ہوئی جیسے ہمارے وہاں ہو. لڑکا دبئی میں ہے، سعودی عرب میں ہے، ریاض میں ہے، جدے میں ہے اور باپ کا انتقال ہو گیا. لڑکے نے وہاں سے فون کر کے دیکھو میرا باپ کا جنازہ ہے، جب تک میں آ نہ جاؤں دفنانا نہیں. ہوتا نہیں ہوتا. اور جس نبی کے صدقے میں جیتے ہیں اور کھاتے ہیں اور پیتے ہیں، اس کی غلامی پر راج کرتے ہیں، وہ پیغمبر کیا کہہ رہا ہے؟ مسلمانوں 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ 3 چیزوں میں دیر نہ کرنا. یہ 3 چیزیں کون کون ہیں؟ فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو دیر نہ کرنا. مولانا صاحب اب تو جمعے سے شروع کریں، اب تو جمعے سے شروع کریں گے. رمضان آ رہا تو پڑھیں گے. میاں جمعے کا، جمعے کی بات کرتے ہو. کل کا بھروسہ نہیں ہے اور کل تو بہت دور ہے. کل کا بھروسہ نہیں ہے. آپ کی موت سے کوئی بچر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، کل کی خبر نہیں. کل دیکھی ہے صبح نصیب ہوگی نہیں ہوگی. یہ سوچا کرو دل بیج کے کانٹوں میں دھلے یا نہ دھلے، منہ اپنے ہی ہاتھوں میں دھلے یا نہ دھلے. ہر رات کے سجدوں کو غنیمت سمجھو، کیا جانے صبح ہاتھ کھلے یا کیا کہا؟ جب نماز کا وقت ہو جائے دیر نہ کرنا. دوسری چیز جب لڑکی بالغ ہو جائے، رشتہ مہیا ہو جائے تو لڑکی کے نکاح میں تاخیر نہ کرنا. خدا نہ خواستہ اگر کوئی غلط قدم اٹھ گیا تو یاد رکھو ماں باپ بھی اپنے دامن کو بچا نہ پائیں گے. یہ فرمان قصہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا. ابھی جہیز کا سامان نہیں. ابھی لڑکا جو ہے وہ قاعدے کا رشتہ ملا نہیں. برادری کا ہو اور اسی کے ساتھ ساتھ مالدار ہو، خوبصورت ہو، بڑی تنخواہ والا ہو، نہیں ملا. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر نیک آدمی کا رشتہ مل جائے مسلمانوں اس کے باوجود صرف اس لیے وہ غریب ہے رشتے کو ٹھوکر نہ مارنا. اگر تم نے اس بنیاد پر دیندار کے رشتے کو ٹھکرا دیا تو میرے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، طبرانی شریف کی روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھکاری بنا دے. اگر حسن و جمال کی بنیاد پر
تم نے دیندار کے رشتے کو ٹھکرایا، اللہ تمہارے حکم کو خوف میں ملا دے۔ اگر خاندانی وجاہت کی بنیاد پر رشتے کو ٹھکرایا، تمہاری عزت بڑھ جائے گی اور عزت پر بچہ لگ کے رہے گا۔ اس نے کہا بتایا آپ کو، آفتاب کی چمک میں فرق آ سکتا ہے، مائتاب کی چمک میں فرق آ سکتا ہے، پتھر کی لکیریں مل سکتی ہے، مگر میرے آقا کے فرمان میں نہ فرق آیا ہے نہ آ سکتا ہے۔ آپ نے جو کہا وہ کر کے دکھایا۔ حضور پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹی؟ کیوں بھائی؟ حضور پاک علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں؟ کتنی کتنی؟ لیکن یہ سو رہے ہیں صاحب صاحب ان کو پوچھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں؟ کتنی؟ جب یہ تو پوچھ رہے ہیں سو رہے ہیں، سونے چاہیے کیا؟ جب امت کا حال یہی ہے، ہمیں اپنی قبر میں جانا ہو، اپنی قبر میں جانا ہو، جو سو رہے ہیں مت جگہ۔ یہ تو خیر خواہی نہیں ہے، یہ تو بدخواہی ہے۔ یہ امت خیر خواہی کے لیے پیدا ہوئی، خود تم خیر امت میں سے دیکھنا سارے عالم کے لیے پیدا کیا گیا۔ 4 بیٹیاں ہیں حضور پاک علیہ السلام، اور 4 بیٹیاں اللہ تعالیٰ نے دی۔ آج معاشرے کی خرابی یہ بھی ہے، اگر لڑکا پیدا ہو تو کچھ ہو رہے اور لڑکی پیدا ہو تو خفا ہو رہے۔ سنسار پور کی بات نہیں کر رہا، لکھنؤ جو تہذیب و شرافت کا گہوارہ اور علماء کا مرکز ہے، وہاں ایک شوہر اپنی بیگم کو میکے میں یہ کہہ کر کے چھوڑ کے آتا ہے کہ اگر لڑکا ہوا تو لینے آئیں گے اور اگر لڑکی ہوئی تو میکے میں رہنا۔ یہ کون ہے؟ یہودی، عیسائی، مجوسی اللہ کے نبی کا ماننے والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، جانتا نہیں ہے، اسے پتا نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مبارک ہے وہ عورت جس کے بدن سے سب سے پہلے لڑکی پڑے۔ اسے پتا نہیں ہے اللہ کا کلام کیا ہے، وہ قرآن پر بھی ایمان رکھتا ہے، وہ جانتا نہیں ہے۔ یا من یشاء اناثا ومن یشاء الذکور او یمددہم ذکرانا واناثا ومن یشاء عقیما۔ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے۔ لوط علیہ السلام کو اللہ نے لڑکیاں دی، کوئی لڑکا نہیں۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹے دیے، کوئی بیٹی نہیں۔ جس کو چاہتا بیٹے بھی دیتا ہے، بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ اس نے اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی بیٹیاں دی؟ 4 بیٹیاں۔ اس سے کیا پتا چلا اللہ کے نبی کون ہے؟ محبوب ہے نا اللہ۔ محبوب کو کیسی چیز دی ہے؟ اچھی ہے خراب؟ اچھی دی ہے۔ اگر یہ بیٹیاں نعمت نہ ہوتی اور اچھی چیز نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب کو 4 بیٹیاں نہاتا، عطا فرماتا۔ اور کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ جس مسلمان کی 2 بیٹیاں ہوں ان کی اچھی طرح پرورش کرے، مناسب جگہ رشتہ کر دے۔ آپ نے فرمایا میں اور وہ دونوں جنت میں اس طرح۔ لڑکے کے پیدا ہونے سے نہیں کہا، لڑکی کی پیدائش پر فرمایا ضمانت کی آپ نے جنت بھی ملے گی اور جنت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت بھی ملے گی۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو 4 بیٹیاں آپ نے سب کا نکاح کیا۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا، کیسے کیا؟ جیسے ہم لوگوں کو یہاں ہوتا ہے، اتنی بڑی بارات آتی، اتنی بڑی بارات، 40 معروفی کاریں اور پلس بسیں بھی آ رہی، جیسے لگتا ہے ڈاکہ ڈالنے جا رہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح اس کے آدمی سے نکاح بتایا یا انس ادعونی ابا بکر و عمر و عثمان و طلحہ و زبیر، گریہ انہی کے اوپر۔ اے انس جاؤ، ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلاؤ، عثمان کو بلاؤ، طلحہ کو بلاؤ، زبیر کو بلاؤ۔ کتنے آدمی ہوئے؟ کتنے؟ 5 مطلب 5